باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُطَهَّرِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزاداران امام، بروڑا کے اس امام برگاہ میں 4-5 سال کے بعد آیا ہوں اور آج کی یہ مجلس 20 سال ثواب، اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے اور ان کے فیملی ممبرس کو صبر۔ میں نے مجلس کا آغاز جان بوجھ کر ایک ایسی آیت سے کی کہ جس میں اللہ بہت کلیئر میسیج دے رہا کہ موت کیا ہے۔ آئی نو موت کے بارے میں سننا نہیں چاہیے، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ویری کلیئر کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے موت ہے، وہ 1 گھنٹے کے لیے آیا ہو، 1 لمحے کے لیے آیا، 100 سال کے لیے، we have to go back۔ یہاں رہنے کوئی نہیں ہے، ہم سمجھ رہے یہاں رہنا ہے لیکن رہنے کوئی نہیں ہے، سب کو جانا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ موت میں ایک ذائقہ، پلیز غور سے سنو، موت میں ایک ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے، موت ٹیسٹ لیس نہیں ہے، موت میں بھی ذائقہ ہے، مزہ ہے۔ اب ہم ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم کو کیسی موت چاہیے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ ٹیسٹی چاہیے یا ٹیسٹ لیس چاہیے، کڑوی چاہیے یا میٹھی چاہیے، ہم ڈیسائیڈ کریں۔ دنیا میں ہم کیسے رہتے؟ بروڑا آئی ڈونٹ نو کہ یہاں کی اسپیشل ڈش کیا ہے، ہر شہر کی کوئی نہ کوئی ایک اسپیشل ڈش ہوتی ہے، وہ انسان شوق سے کھاتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پہ 10 چیزیں ہیں لیکن میرا ہاتھ ادھر ہی جائے گا جو مزے والی چیز ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ کڑوی چیز کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ اللہ بول رہا پوری زندگی ٹیسٹی چیزیں کھاتے ہو نا تو موت میں بھی ٹیسٹ لے لو۔ پلیز غور سے سنو، موت میں بھی ٹیسٹ۔ اب ہم کو کیسے معلوم کہ موت میں کیا ٹیسٹ تھا؟ مرنے والا آ کے اولاد کو نہیں بولتا، ماں آ کے بیٹی کو نہیں بولتی کہ بیٹا بہت اچھی میٹھی موت ملی مجھے، باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا کہ مجھے بہت اچھی موت تھی۔ پتہ کیسے چلے کہ موت میں کیا ٹیسٹ ہے؟ تو دوستو، قرآن مجید کی کئی آیتیں محکم ہیں، کئی متشابہ ہیں، یعنی کئی کلیئر آیتیں ہیں اور کئی انکلیئر آیتیں ہیں۔ جو انکلیئر آیتیں ہیں وہ وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی ہیں، کوئی 10 سال میں، کوئی 20 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 100 سال میں کلیئر ہوتی ہے۔ یہ آیت 50 سال کے بعد کلیئر ہوئی کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ یار پیچھے 50 ایئرس کے بعد یہ آیت کا پتہ چلا کہ موت میں ٹیسٹ کیا ہے، مزہ کیا ہے، کتنی میٹھی ہے۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا وہ کہ موت کی مٹھاس 50 سال کے بعد معلوم ہوئی شب عاشور، جب مولا حسین نے حسن کے یتیم سے پوچھا کہ بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے، تو شہزادے نے کہا کہ چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو بات کلیئر ہو گئی، محبت حسین ہے تو موت شہد
شہد سے زیادہ میٹھی ہے. بولا آپ نے کچھ تو بولا, زبان تو کھلی ہوئی, ورنہ موت کے مجلس میں انسان خاموشی کرتا ہے. ہم سمجھ گئے موت جو ہے ہماری سب ختم کر دے. گھبراؤ مت, موت تمہاری نئی زندگی کے آغاز کا, موت ایک ایٹرنل لائف کا آغاز ہے, ہمیشہ کی زندگی. یہ زندگی کیا ہے؟ کتنے سال کی ہے یہ زندگی؟ 50, 60, 70, 80, 90. اس کے بعد بروڑا کے بڑے قبرستان میں جا کے لیٹ جاؤ گے, بیٹا لے جائے گا, لے جا کے دفن کرے گا, واپس آ جائے گا. کوئی پوچھے گا نہیں کتنے سال, 90. میں بات کر رہا ایٹرنل لائف, جو ہمیشہ کی زندگی. اصل زندگی شیعہ کی وہ ہے, یہ نہیں. مومن کی زندگی یہ دنیا نہیں ہے. اگر دنیا مومن کی زندگی ہوتی تو میرا مولا 3 طلاق دنیا کو نہیں دیتا. علی نے 3 طلاق دے کے بتا دیا کہ دنیا سے محبت مت کرو, دنیا میں کچھ نہیں ہے, کسی کا ساتھ نہیں. اور جب موت آتی ہے ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا کہ میں ہوں. اگر ملک الموت پوچھنے لگے تو کوئی بلائے گا ہی نہیں. جب بولے گا کم تمہارے, یہ بہترین جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو غرور اور تکبر میں زندگی گزارتے. پلیز 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 غور سے سنو. جب غرور اور تکبر میں, پیسے کا غرور, گھر کا غرور, بزنس کا غرور, یہ جو سارے غرور اور تکبر ہے نا, میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ اتنا غرور کرے فرعون بن گئے. اگر اتنا غرور ہے, اتنی طاقت ہے تمہارے پاس, تو ملک الموت آئے گا, اس کو بول دو ہم بزی چکے, کم تمہارو. کیا بول رہا ہے, میں انگلش میں بول رہا ہوں, کیا کروں, میری مجبوری ہے, عادت ہے, اس لیے اتنا غرور ہے نا, تو بول کر رہا. ایک لمحہ نہیں ڈال سکتے تم, ایک لمحہ, ایک سیکنڈ کے لیے موت کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. وہ آئے گا, تم کو پوچھے گا بھی نہیں, روح لے کر چلا جائے. تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے, اتنے ہیلپ لیس ہو جاؤ کہ ساری طاقت تمہاری یہی رہے گی. ایک مکھی بھی آ کے بیٹھے گی تو تم ہٹا نہیں سکتا. یہاں امام علی کا جملہ ہے, میرے مولا کا جملہ ہے کہ جب 20 ورسز میں, جب تمہارا بیٹا تم کو لے کے جا کے نیچے لٹائے گا تو تم نیچے سے پکارو گے کہ او مائی سن, وہ میرے بیٹے مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جا, لیکن تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آئے گی. وہ لٹائے گا, واپس چلا جائے گا. اب سنو مولا کا جملہ, یہاں بنیانی کا جملہ نہیں ہے, مولا کا جملہ. مولا کہتے ہیں کہ تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے, تو غرور اور تکبر میں دنیا میں زمین کے اوپر زندگی گزار رہے تھے. زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے, انسیکٹس جس کو انگلش میں بولتے ہیں, تمہاری ناک سے داخل ہوں گے, آنکھوں سے باہر آ جائیں گے, تم کچھ نہیں کر سکتے. نیجل بڑھا میں میرا مولا نے کہا کہ اپنے شکم کو, اپنے پیٹ کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. We had to think. کبھی ہم رات میں سونے سے پہلے یہ سوچتے کہ کل نہیں اٹھا تو کیا ہوگا, کبھی سوچتے ہیں. آرام سے گرم بستر پہ ایئر کنڈیشن کھول کے سو جاتے ہیں. یہ خیال بھی نہیں آتا کہ کل صبح اگر نہیں اٹھا تو, اور یہ اس میں تعجب مت کرو. کتنے کارڈیک اریسٹ ہوئے, کتنے لوگ ایک سیکنڈ میں مر گئے. یہ ہسٹری ہے اور ہم سوچ رہے ہیں. اسی لیے کہا جب رات میں بستر پہ جاؤ, when you go to your bed, when you go to your bed, ایک جملہ بولو یار, ایک جملہ بولو, اللہ I'm sorry, اللہ تو مجھے معاف کر دے. کل نہیں اٹھا تو معافی کے ساتھ ہو. آپ کو معلوم معافی غرور کو توڑتی ہے. تم جتنا سوری بولو گے تمہارا غرور ٹوٹتا جائے گا. شیطان نے غرور کیا تھا اس لیے وہ رجیم بنا. یہ یاد رکھو,
کثرت سے سوری بولو، کثرت سے جتنا تم سوری، اور یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا۔ امام علی کی مشہور دعا ہر شب دعا پڑھتے ہیں، ویری ویری ریکمینڈڈ دعا، دعا کمیل، اس میں میرا مولا کیا بول رہا؟ امام علی جیسی پرسنالٹی، علی جیسا اللہ کا بندہ کیا بول رہے دعا میں؟ اللہم اغفر لذنوب التی تحبس دعا، اللہم اغفر لذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لذنوب تنزل النعم۔ یہ سارے مولا کے جملے ہیں جو دعا کمیل میں اللہ معافی، مولا معافی مانگ رہے۔ امام علی کو سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے، علی وہ بندہ ہے کہ جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ آہستہ مت سنو، آہستہ مت سنو۔ لیکن وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولے سوری، مولا کیا اپنے لیے بول رہے ہیں؟ امام علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے کہ علی نے گناہ کیا؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، سوچنا بھی گناہ ہے۔ مولا آئے تطہیر کے حساب میں، مولا وہ پاک اور پاکیزہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کا بندہ جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، وہ علی اللہ کی بات میں جا کے کہ پروردگار سوری کیا ضرورت ہے؟ مولا اپنے لیے نہیں بول رہے، امام علی ہم کو میسج دے رہے، میرا کلمہ پڑھنے والوں، اس سے محبت کا دم بننے والوں، سنو میں علی جیسا بندہ ہو کے اس کی بارگاہ میں معافی مانگا تو تم کو کیا ہوا؟ کتنی دفعہ بولتے ہو روز صبح سے شام تک؟ ہم کتنی دفعہ بولتے ہیں سوری؟ میں یہ نہیں بولتا بندوں کو سوری بولو، اس کو سوری بولو۔ اسی دعا کمیل میں امام علی کا جملہ سنو، مولا کیا بول رہے؟ میں پلیز جملے سنو کہ میرے کریم، میرے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ جسٹ امیجن علی کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے، جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہو، جو نسلوں سے واقف ہو، جنریشن سے جو واقف ہو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا۔ مولا کیا بولے دعا کمیل میں؟ پلیز دعا کمیل کا ٹرانسلیشن پڑھو، ہندی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، then you will realize، جب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ دعا کمیل میں مولا علی کس طرح اللہ سے مانگا، کیا ضرورت ہے۔ علی اس بندے کا نام کہ جنگ صفین میں جنگ نہیں پڑا، مولا علی ایک سائڈ پہ، مالک اشتر ان کے کمانڈر ان چیف دوسری سائڈ پہ۔ مالک نے 999 کو مارا دشمنوں کو، علی نے 1000 کو مارا۔ مالک کے دل میں خیال آیا کہ میرے میں اور علی میں ایک ہی کا تو فرق ہے، ایک ہی کا تو فرق ہے۔ دل میں خیال آیا، دوسری سائڈ پہ لڑ۔ علی نے وہاں سے پکار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تم مار رہا تھا، میں نسلوں کو دیکھا۔ لیکن وہ علی آج کیا بول رہے ہیں؟ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں، اپنے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے۔ روزانہ نماز عصر کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ 70 مرتبہ بولو، 70 ٹائمز استغفر اللہ یا الغوث 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 عفو عفو، انگلش میں بولا، 70 مرتبہ اللہ کو ہر عصر کی نماز کے بعد، تو اللہ 700 گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ نے کتنی آسانی سے سنا دی، 700۔ اب ایک مہینے کی فرصت ہو گئی نہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ 700 میرے گناہ معاف ہو گئے، مجھے تو سکون ہو گیا۔ نہیں بابا، ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں پورا گناہ کروں، سمجھ میں آئے گا؟ تو نیچے کوئی پرابلم نہیں ہے موت کا، صرف گناہ ہے جو ہمارے پرابلم کا۔ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ مجھ سے بے گناہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کثرت سے بروڑا میں عبادت کر، آپ بولیں گے یار میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، لیکن ساری عبادتیں آپ کر رہے اور ماں کو اگر جواب دے رہے، ماں پکارے میں کہو کہ الکم
ماں باپ کی اطاعت نہ کرو تو وہ عبادت صحیح ہے. ایک خاتون کی مجلس ہے، اب اسے خواہش کی گئی کہ میں حقوق والدین، رائٹس آف دا پیرنٹس، زندگی میں کیا مرنے کے بعد یہ اتنی امپورٹنٹ ٹاپک، اس میں تو میرا شیئر ہے. رائٹس آف دا پیرنٹس، ماں باپ کا حق اولاد پہ کیا اور اولاد کا حق ماں باپ پہ کیا. ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ عبادتیں کر رہے اور ماں کو جواب دے رہے یا باپ کو جواب دے رہے. بہت سمپل طریقے سے ہمارا یوتھ بولتا ہے ماں تم کو نہیں معلوم. یاد رکھو زندگی میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بڑوں کو نہیں بول رہا، لڑکیوں کو اور لڑکوں کہ اگر تم آج فرش اعلیٰ پہ بیٹھے ہو، تم ذکر حسین کر رہے ہو، تمہارے دل میں مولا علی کی محبت ہے، تم عبادتیں کر رہے ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہو، تم نمازیں پڑھ رہے ہو، کس کی وجہ سے پڑھ رہے ہو؟ اگر علی کی محبت دل میں ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، اگر تم عزاداری حسین کر رہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، تو وہ کس کی وجہ سے کر رہے؟ اس ماں کی وجہ سے کہ جس نے پاکیزہ طریقے سے دنیا میں تم کو لایا. یہ میرے جملے نہیں، میرے چھڑے امام کے جملے. میرا چھڑا امام کہتا ہے کہ جب بھی کسی کے دل میں ہماری محبت کو دیکھو، محبت کی ٹھنڈک کو دیکھو، تو اس کے ماں کے حق میں کرو. اگر ماں پاکیزہ نہیں ہوتی تو تم نہیں لاتی، تم عزاداری نہیں کرتے، تم تیار ہو. اور جس کی وجہ سے تم اس کی عبادت کر رہے ہو، جس کی وجہ سے تم عزاداری حسین کر رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ولایت امیر المومنین ہے، اس ماں کو تو جواب دے دو، اس ماں کی بات نہ سنو. یہاں تک حکم ہے، مسلمانوں کو حکم کیا ہے کہ اپنی آواز رسول کی آواز پہ ریز مت کرو. یہ مسلمان سرکار کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو ریز کرتے تھے، بلند کرتے. حکم آ گیا کہ اپنی آوازوں کو ریز مت کرو رسول کی آواز میں. یہ اللہ بول رہا اور اللہ کا رسول ہم کو کیا بول رہا کہ تم اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کی آواز پہ ریز مت کرو. ہم نے کتنی مرتبہ ریز کیا ہے پوری زندگی میں، کتنی مرتبہ ماں کو یا باپ کو کہا. آپ کو معلوم ماں کے لیے اور کیا ہے؟ مثال کے طور پہ تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارا باپ زندہ ہے، اولاد کو بولو جسٹ 5 منٹ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. 5 منٹ خالی ماں کے چہرے کو ایسا دیکھو، باپ کے چہرے کو ایسا، صرف 5 منٹ. مثال دے رہا 5 منٹ خالی دیکھتے رہو. جب تک تمہاری نگاہ ماں کے چہرے پہ رہے گی، جب تک تمہاری نگاہ باپ کے چہرے پہ رہے گی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا اور نیکیاں لکھتا جائے گا. کس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ بھول گئے؟ امام علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا؟ یا امام علی کے چہرے کو دیکھو یا اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھو. صرف دیکھنا، لیکن غصے سے نہیں دیکھنا، مسکرا کے دیکھنا، پیار سے دیکھنا. ماں کا ہاتھ باپ کا ہاتھ دے کے سر پہ رکھنا. رحمت کا ہاتھ ہے جو تمہارے سر پہ ہے. کوئی دعا امپاسبل میں بولا، میرے جملے میں ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا اگر ماں دعا کر. آپ بولیں گے کیسے؟ میں یوں ہی نہیں بول رہا، میں یوں ہی آپ کے سامنے نہیں بول رہا. نس سے معصوم ہے، معصوم کی نس ہے. کربلا مولا کو یاد کرو. عاشورے کے دن، ابھی مسائل میں نہیں آیا، عاشورے کے دن مولا حسین چاہتے تو جناب علی اکبر واپس آ سکتے تھے. حسین نے کیا کہا؟ لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ میں جو ماں دعا کرے گی تو دعا قبول ہوگی. لیلا تم دعا کرو علی اکبر کے لیے کہ وہ واپس آئے. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ نس سے معصوم. مولا حسین کہہ رہے کہ بیچ میں کوئی نہیں، نانا سے میں نے ڈائریکٹ سنا کہ ماں کی دعا بیٹے کا. اب کچھ
اور ماں باپ ایک ایسی پرسنالٹیز ہیں، ایک ایسی ہستیاں کہ جن کی دعا جب تک وہ زندہ ہے، جب تک تو رہے گی، لیکن یہ دونوں کی دعا مرنے کے بعد بھی رہتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری پریشانیاں دور، اللہ کا رسول صلی پڑھے محمد اللہ کے رسول کے پاس مدینہ منورہ میں اللہ کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ یہ جنہیں آج تک بولو گے تو جاؤ گے یار، آمین بولا کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہوگا۔ اور یاد رکھو جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ ایسی سنتے ہیں خاموش خاموش، یا آج یہ بہت ٹائٹ مجلس ہوئی، میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں بھائی، ورنہ میں تو بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ پوری دنیا میں میرے نام کے آگے ٹیگ ہے کہ بہت ڈراتے ہیں۔ جب مجھ سے پوچھتے ہیں باہر کہ مولانا اتنا ڈراتے کیوں، میں کہتا ہوں یار اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو نہیں؟ بھائی یو لو امام علی، جب تم امام علی سے محبت کرتے ہو تو ڈر کس کا ہے؟ بچانے والا تو میرا مولا ہی ہے نا، لیکن مولا اسی کو بچائے گا جو ماں باپ کی اطاعت کرے گا۔ You understand what I said؟ ماں باپ کی جو اطاعت کرے گا نا وہی علی باپ۔ اللہ کے رسول کے پاس لوگ آتے تھے، آتے کہتے تھے ہم یہ پریشانی آپ دعا کریے، یہ پریشانی دعا کریے، سرکار دعا کرتے تھے۔ آج پورا مجمع بیٹھا ہوا، ایک شخص آیا بہت بڑا بزنس مین مدینہ منورہ، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بزنس بالکل ڈاؤن ہو گیا، بہت ڈاؤن ہو گیا، آپ میری دعا کریں کہ میرا بزنس میں پھر سے ویسے گرو کروں اور رزق میں برکت ہو، میں بہت پریشان ہوں۔ سرکار کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ہاتھ اٹھا کے خالی اشارہ کرتے اس کا بزنس بڑھ جاتا، رحمت للعالمین ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ لیکن سرکار نے کیا کہا؟ پورا مجمع بیٹھا ہوا، راوی کیا کہہ رہا، میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ باپ تو مر گئے، کماں ہے؟ یعنی وہ بھی مر گئی۔ تو کہا اس کی لہر کا ہے، لہر میں کیوں نہیں جاتا، خبر میں کیوں نہیں جاتا، گریب میں کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اتنی دور ہے، آپ دعا کر دیں۔ آپ نے کہا نہیں، جا ماں کی لہر پہ، ماں کی لہر پہ جبھی بھی جانا پیروں کی چھت پہ بیٹھنا پین کی، اور باپ کی لہر پہ جانا تو سرانے بیٹھنا سب کی چھت۔ کہا جا اور وہاں جا کر ہمارا واسطہ دے کے اپنی ماں کا واسطہ دے کے دعا کر، تیری دعا قبول ہو۔ آپ نے غور کیا کہ سرکار نے یہ بتایا آ کے دعا کرنے کے لیے کہہ رہا آپ کرے جا ماں کی لہر۔ امپورٹنس آف یور مدر، امپورٹنس بتائی کہ تمہاری ماں کا مقام کیا۔ مرنے کے بعد بھی اگر بیٹا جاتا ہے یا بیٹی جاتی ہے، ماں نیچے سے دیکھتی ہے اور دیکھ کر تم جو بھی وہاں پہ دعا کرو گے اللہ کی بارگاہ کہ معصومین کا واسطہ اور میری ماں کا واسطہ، میرے باپ کا واسطہ، اللہ تو میری حاجت کو پورا۔ تو دوستو یہ یاد رکھو، زندگی میں ماں باپ، مرنے کے بعد آج جو کچھ ہم ہیں وہ اپنی ماں اور باپ کی وجہ سے، ان کو اگنور مت کرنا۔ اب مجلس کے بعد جن کے والدین زندہ ہیں، میں اولاد کو بول، لڑکیوں کو بھی بول رہا، لڑکوں کو بھی بول رہا جو مجھے سن رہے اس وقت، مجلس کے بعد کیا کرو، جب گھر جانا ماں کے قریب جاؤ اور باپ کے قریب جاؤ اگر زندہ ہے، جا کے ایک جملہ بولو I'm sorry اگر میں نے آپ کو کبھی ہرٹ کیا۔ کتنا ڈیفیکلٹ ہے، کتنے خاموشی سے سنا۔ سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ آپ سوری بولو، اور جب لڑکے جائیں تو اکیلے نہ جائیں، اگر شادی ہو گئی تو ان کو لے کے جاؤ ساتھ۔ میں نے بہت بد الفاظ میں جملہ بولا،
لے کے جاؤ اپنی وائف کو. She should understand that she is your mother. گھر کے سارے ایشوز دور ہو جائیں, گھر کے سارے پرابلمس دور ہو جائیں. تمہاری دعائیں جو رکی ہوئی ہیں نا, جو تمہاری لائف میں آبسٹیکلس ہیں, جو ہرڈلس ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, وہ ایک لمحے دور ہیں. اگر خالی ماں اپنے ہاتھوں صرف ہاتھوں کو بلند کرو. اب میں تاریخ کا ایک مشہور واقعہ سناؤں کہ محبت ماں کیا ہے. اللہ کا رسول مدینہ منورہ سے گئے ہوئے باہر. مدینہ منورہ چھوٹا سا شہر ہے, پلیز غور سے سنو, چھوٹی سی سٹی ہے, 20-25 ہزار کی آبادی ہے. مدینہ والوں نے دیکھا کہ ایک شہر میں ایک شخص داخل ہوا. پلیز میری طرف دیکھو غور سے سنو کہ ماں باپ کا احترام کیا. ایک شخص داخل ہوا اونٹ کے اوپر. اس زمانے میں اونٹ پہ یا گھوڑے پہ جاتے تھے. داخل ہوا, اس کے لباس سے یہ پتا چل رہا کہ یہ مدینے کا رہنے والا نہیں ہے بلکہ یہ یمن کا رہنے. یمنیوں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, یہ یمن کا رہنے. داخل ہوا, داخل جیسی شہر میں داخل ہوا, مسجد نبوی ہے وہاں پہ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. بولو یار آمین. تو اس نے پوچھا, پلیز غور سے سنو, اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کہاں رہتے ہیں؟ تو اونٹ کے اطراف سارے مسلمان جمع ہوئے. کہا یہ مسجد جو ہے نا, اس مسجد میں ان کا گھر. وہ مسجد تک چلا گیا, جا کر وہاں پہ پوچھتا ہے کہ کہاں ہے اللہ کے رسول کا گھر. تو کہا یہ دروازہ جو نہیں کا. اب جملہ سن, اس نے کہا کہ جا کے سرکار کو میرا سلام دو. پلیز غور سے سلام بولو اور یہ بولو کہ آپ کا غلام آیا لیکن وہ یہاں تک نہیں آیا, آپ آئیے اور مجھ سے یہاں ملیے. لوگوں نے کہا کتنا بڑا گستاخ ہے, رسول کو بولا باہر, غلام بھی بول رہا اپنے آپ کو, اور ایٹیٹیوڈ یہ کہ بولتا میں اتروں گا نہیں سواری پہ سے. سرکار کو بولو آپ. مسلمانوں نے کہا یا رسول اس وقت ہے نہیں شہر, وہ گئے ہوئے. سب اچھا گئے ہوئے, تو کہا کہاں گئے ہوئے؟ لوگوں نے کہا ہم کو بتا کے تو نہیں گئے. کب آئیں گے؟ ہم کو نہیں پتا. اس نے کہا بڑا افسوس ہے. لوگوں نے کہا ہمارے گھر میں ٹھہر کر, ہو سکتا 2 دن 3 دن 4 دن میں آ گئے. اس زمانے میں کوئی ہوٹلس یا موٹلس نہیں تھے, لوگ اپنے گھروں میں ٹھہرا گئے. تو لوگوں نے کہا ہمارے گھر میں ٹھہر گئے. اسے کہا میں ٹھہر گئے. ڈریس سے معلوم ہوا ہے کہ کسی دوسرے ملک سے آیا. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا یمن سے آیا. کہا اچھا ٹھیک ہے, جب اللہ کا رسول آ جائے شہر میں تو کہہ دینا کہ غلام آیا تھا یمن سے. یمن کافی دور ہے, 15-20 دن کا سفر ہے اس زمانے میں. اونٹ کا پٹا نکل گیا. لیکن کہ یہ پاگل معلوم ہے, یہ بالکل پاگل ہے, اتنی دور سے آیا اور چلا گیا. اس زمانے میں ایسا نہیں کہتے تھے اونٹ پہ آنے والا, کہ واپس چلا گیا. 3-4 دن کے بعد سرکار مدینے میں داخل ہوئی. میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. سرکار مدینے میں داخل ہوئی. سرکار نے جیسی اندر رائٹ سائڈ پہ ہوا میں کوئی چیز سوننے لگی, جیسا ہوا میں سے کوئی اسمیل آئی, ایسا کر کے سونتے ہیں. سارے مسلمان آپ کے اون کے ساتھ ساتھ چلے. آپ نے کہا کیا میری غیر موجودگی میں کوئی واقعہ کچھ ہوا؟ اس نے کہا ہاں رسول اللہ, ایک پاگل آیا تھا, ایک دیوانہ آیا, دیوانہ اور پاگل تھا, یمن سے آیا, اور آ کے اس نے ایسا جملہ کہا کہ آپ کو بلا غلام بھی کہنا بولا کہ آپ میں اتروں گا نہیں سواری پہ سے. اللہ کے رسول کو آ کے بولو بولو. یہ دروازے کے پاس کھڑا ہوا. اور جب ہم نے کہا کہ چلے نہیں ہے شہر میں, ہم نے کہا آفر بھی کیا کہ ہمارے پاس ٹھہر گیا, لیکن وہ ٹھہرا نہیں, چلا نہیں سمجھے. وہ پاگل تھا. اللہ کے رسول نے کہا وہ پاگل نہیں تھا, مجھے اس سائڈ سے اللہ رحمان و رحیم کی خوشبو آئی جہاں سے وہ آیا تھا. اللہ کا رسول کہہ رہا کوئی اور نہیں جس کو ابو جہل نے صادق کہا. سرکار کہہ رہے مجھے جو میں خوشبو سونگ رہا یہ اللہ رحمان و رحیم کی خوشبو ہے. آپ نے کہا سنو یہ کون تھا؟ یہ یمن کا ایک جوان تھا,
اس نے اسلام کو قبول کیا، اسلام قبول کیا، اس کے بوڑھے ماں باپ تھے اور یہ بار بار اپنی ماں سے کہتا تھا کہ اماں مجھے جا کے، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس سے جا کے اس کی زیارت کر کے لاؤں. تو بوڑھی ماں بوڑھا باپ یہ کہتا تھا کہ بیٹا تم جاؤ گے تو ہم کو دیکھے گا کب؟ اس نے کہا میں اپنے ایک دوست کو رکھوں گا. تو کہا ایک دوست ویسے تو نہیں دیکھ سکتا جیسے تو میرا بیٹا دیکھتا ہے. بڑا پریشان تھا. کچھ دنوں کے بعد ماں نے کہا کہ بیٹا اچھا جا، لیکن ایک کنڈیشن پہ جانا سواری سے اترنا نہیں. سواری سے اترنا نہیں. تو زیارت کرنا چاہتا ہے رسول کی، جا زیارت کر اور واپس آ جا، زیارت کر اور واپس آ جا، سواری سے نہیں اترنا. اب یہ یہاں آئے، سواری سے نہیں اترا اس لیے کہ سردار نہیں تھے. اب ماں کا بھی آرڈر تھا نہیں اترنا. اب اس کے لیے کتنا اچھا ایکسکیوز تھا کہ ماں میں گیا تھا، رسول نہیں ملے تو میں اتر گیا. لیکن اس نے اطاعت ماں کی، اطاعت ماں کی، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کا رسول کی زیارت اور اطاعت والدین کو ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ تمہاری ساری عبادتوں کی نچوڑ ماں باپ ہے، یاد رکھو. If you don't respect your mother or your father, life کا disaster. دبائی پتہ یہ کون تھا؟ اویس قرنی. یہ اویس قرنی تھا کہ جس نے پوری زندگی سرکار کی زیارت نہیں کی، لیکن محبت ہم سب سے زیادہ تھی. اطاعت والدین. سلام پڑھے ایسے کہ اگر ماں باپ تم سے راضی تو اللہ بھی راضی، معصوم بھی راضی. ورنہ تمہاری ڈے ٹو ڈے لائف میں تباہی ہے، تباہی کہ اولاد کو چاہتا ہے. زندگی میں تو سبھی اطاعت کرتے ہیں. مجھے یہ نہیں معلوم کہ بروڈا والے ایسی سنتے یا مجھے سن رہے ہیں. خاموش مجھے سن. بابا ایک چیز یاد رکھو، میں ہتھیلی پہ جنت نہیں دیتا. ہتھیلی پہ جنت نہیں ہے بھائی. ماں باپ کی اطاعت کرو گے تو جنت ہے. ولایت امیر المومنین اسی کے دل میں رہتی جو ماں باپ کی اطاعت کرتا. سمجھ میں آئی؟ مولا نے دے دی ہتھیلی پہ جنت، تو ہم کون؟ اطاعت والدین کرو، جنت خود بخود آئے گی. تمہارے دلوں میں علی کی محبت تو ہے. اب جب تک ماں باپ زندہ ہے سبھی اطاعت کر رہے، ماشاءاللہ سبھی کرتے. اور جتنا کرو گے روز اپنی ماں کو سوری بولو، اپنے باپ کو سوری بولو ایوری ڈے. اب بولیں گے میں کیوں بولوں؟ واٹ ڈیڈ آئی ڈو؟ میں کچھ نہیں کیا. ہو سکتا ہے تمہاری آواز میں بولے جیسے معمولی دعائیں کو میں بولے میرے وہ گناہ معاف کر دے، اس کا علم نہیں ہے. تمہاری نالج میں نہیں ہے، میری نالج میں نہیں ہے، لیکن میرے سے گناہ ہو گیا تو معافی مانگ لو. معافی ماں باپ سے مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوتا. ماں کے دل کو اور باپ کے دل کو خوش کرنا یہ افضل ترین بات ہے. اب جب تک زندہ ہے آپ سب اطاعت کر رہے ہیں. اب ماں مر گئی، میں ان کی بچیوں کو بول رہا ہوں، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو بول رہا ہوں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. مر گئے ماں باپ، اب کیا کرنا اولاد؟ ایک فاتحہ بس تو کافی ہے. فاتحہ بالکل 24 گھنٹے پڑھو، ہر نماز کے بعد. مثال کے طور پہ بروڈا میں لہد اور آپ کہیں باہر تو آپ کیا کرنا؟ یہ بھی اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ کہ زمین پہ نشان بناؤ اور فاتحہ پڑھو. یہ سوچ ہے کہ تمہاری ماں کی یا تمہارے باپ کی. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھی، ظہر اثر پڑھی، مغرب عشاء، دن میں 3 مرتبہ اپنی سجدہ جو جس طرح آپ نے سجدہ کیا
سرکار نے کہا زمین پہ، تو سلسلہ سے بہتر کون سی کھا، اس کے اوپر خالی نشان بنا، کوئی واجب عمل نہیں، نشان بنا وہ کریم، ہاتھ رکھ لو، تصور کرو ایک تمہاری ماں کی لہر، ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھو، اور فاتحہ پڑھتے بولو پروردگار میری ماں کو بخش دے۔ ایک چیز یاد رکھو، جب بھی تم ماں کی یا باپ کی لہر پہ جاتے ہو تو وہ ماں باپ تم کو دیکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، قبرستان میں جیسا یا بروڈا کے قبرستان میں آپ جا رہے ہیں، ماں کی لہر یا باپ کی لہر، ایک سلام کے بعد میں یہ سلام لہر پہ جانے سے پہلے، مثال کے طور پہ اندر ہے تمہاری ماں باپ کی خبر اور تم دروازے پہ کھڑے، یہ دروازے پہ پڑھنے کا سلام، تم دروازے پہ لہر پہ پہنچنے سے پہلے ماں باپ کو ایک تحفہ دے دو، اور ایسا تحفہ ہو کہ ماں اور باپ تم کو فوراً پلٹ کے دیکھیں کہ میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی۔ ایک چھوٹا سا سلام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس میں لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ہو سکتا ہے یہ قبرستان میں ہے، I don't know، میں نہیں گیا، ہو سکتا ہو، اگر نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ کرو، I will send it to you right now، میں تم کو بھیج دوں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی یہ سلام بانٹا، اس کا ثواب دیکھ لو پہلے، 1 منٹ کا سلام، not even 1 minute، لیکن 1 منٹ میں اللہ کتنا کریم ہے، کتنا بڑا اجر تمہارے ماں باپ کو اور تم کو دے گا۔ امیر المومنین کہہ رہے عالم نگرامی نہیں بولتے، میرا مولا بولتا جو یہ سلام پڑھے اللہ اس کے پڑھنے والے اور اس کے ماں باپ کے اسی وقت 25 سال کے گناہ کو معاف کر۔ آپ کتنی آسانی سے سنو، نیچے پرابلم کیا ہے بابا، نیچے پرابلم کیا ہے، گناہی کا پرابلم ہے، جو اندھیرا ہے وہ کیوں ہے، جو وحشت ہے وہ کیوں ہے، جو تکلیفیں ہیں وہ کیوں ہے، جو فشار قبر ہے وہ کیوں ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ آپ ایزی مت لو، اب تھوڑا سا کھل کے پڑھتا، ایزی مت لو، پہلی رات کی نماز جو پڑھتے ہو کون سی نماز پڑھتے ہو؟ میں نہیں بول رہا، آپ بول رہے، کیا نیت کرتے ہو؟ وحشت قبر، ڈرتے ہو مجھ، وحشت کس کو بولتے؟ آپ خود بول رہے، بیٹا خود بول رہا، بیٹی خود بول رہی، میری ماں میرا باپ وحشت میں۔ What does it mean؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وحشت ایسی وحشت ہے نیچے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر آئے، اتنی گرمی ہے، یہاں ایک کنڈیشن تھوڑا بیٹھ گئے، ایک ٹائٹ یہاں ہے، بیٹا نیت کر کے نماز پڑھا یا بیٹی کہ میں اپنی ماں کی 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھ، اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے، ایک آیت الکرسی اور 10 سکان زلنا کی، کہ تم نماز پڑھو، اللہ تمہاری لہر میں تمہارے ماں کی لہر سے باپ کی لہر پہ وحشت کو دور کر دے۔ وہ اتنا کریم، وہ اتنی وحشت ہے نیچے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم بڑے ریلیکس ہیں، اسی لیے تو بار بار بتا کہ استغفار کرو۔ اللہ نے کوئی عذاب ریڈی میڈ بنا کے نہیں رکھا، یہ میرے گناہ ہے جو عذاب بن کے ہے، اللہ صرف رحمت کو نازل کر دے، وہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا مرسیفل ہے، اتنا کریم ہے۔ ہر نماز کے بعد جیسی تم 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے، فوراً سجدے میں جاؤ، شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، پھر 7 مرتبہ بولو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ارحم الراحمین؟ اللہ کا یہ عجیب نام ہے، 7 مرتبہ 7 ٹائمز سے نماز کے بعد بولو، سجدے میں جاؤ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ فرشتوں کو بولتا ہے کہ پوچھو میرے بندے سے چاہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، صرف یا ارحم الراحمین، اتنا پیارا نام ہے۔ تو اتنی وحشت ہے نیچے، یہ ذہن میں رکھو، اس وحشت کو ختم کرنا ہمارا کام، کہ کیا حالات ہوتے نیچے، کوشش کرو یہ سلام ہر جب
قبرستان میں جاؤ, ٹیلی فون پہ لے لو, کھڑے رہے, 1 منٹ بھی نہیں لگتا. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ باللہ یا لا الہ الا اللہ وہ والا سلام. لاسٹ میں کیفا وجدتم قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم ختم. ایکسٹراڈنری سلام ہو سکتا ہے یا قبرستان میں ہو. سلام پڑھو پھر انٹر کرو. ماں کی بات, باپ کی بات. جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں 3 کام بتاتا ہوں جو ماں تم کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتی ہے. اس سے پہلے اگر تو آپ کے چاہتے کہ تمہاری ماں کو نیچے گھر ملے یا ہم کو گھر ملے, دوستوں ایک بات بولو, ہمارا جتنا انویسٹمنٹ ہے وہ زمین کے اوپر ہے. بروڈا میں اپارٹمنٹس ہیں, سیونگس ہے, ایف ڈیز ہیں, شیئرز خریدا, ساری چیزیں زمین کے اوپر. کیا آپ انویسٹمنٹ زمین کے نیچے بھی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں سن رہے نہیں سن رہے. آپ بولیں گے نیچے کیسا انویسٹمنٹ ہوگا؟ نیچے کا انویسٹمنٹ ڈالر سے نہیں ہوتا, انڈین روپی سے نہیں ہوتا, شیئر سے نہیں ہوتا, سونا چاندی سے نیچے انویسٹمنٹ نہیں, بلکہ نیچے کا انویسٹمنٹ اطاعت ماں باپ سے ہوتا, یتیم کا خیال رکھنے سے ہوتا, غریب کی مدد کرنے سے ہوتا, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے ہوتا, رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے سے ہوتا, تعلقات خط رحم کرنے سے نیچے نہیں ہوتا, صلہ رحم سے ہوتا. نیچے کا وہ امپورٹنٹ ہے. بروڈا میں میرا بڑا بنگلہ ہے, میں یہ سمجھ رہا یہ بنگلے کو میں اون کرتا ہوں, لوگوں کے سامنے میری نام کی رجسٹری ہے, میرا نام بورڈ لکھا ہوا ہے گھر کے بنگلے میں کہ یہ گھر میرا ہے. اگر یہ گھر میرا ہوتا, جب تک تمہارے جسم میں روح ہے, تم اس گھر میں ہو. کتنے سال کی ہے روح؟ 50, 60, 70, 80 برس. اس کے بعد جب تک روح ہے گھر تمہارا, روح نکلی, اگر یہ گھر تمہارا ہوتا تمہارا تو تمہاری بیوی اس گھر سے تم کو نکالتی نہیں. سمجھ میں آئے؟ یہ بلڈنگ میری نہیں ہے, یہ فلیٹ میرا نہیں ہے. ابھی بھی سمجھو میں کیا کروں, میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا مجلس. اب ایک مجلس میں کتنی بمبارڈمنٹ کروں, نہیں کرنا چاہتا زیادہ بمبارڈمنٹ. کبھی خمسہ پڑھوں گا پہلی رات, خبر کی پہلی رات, مجھے معلوم ہے بروڈا میں کوئی سنے گا نہیں, چلے جائیں گے بعد فرسٹ نائٹ ان دا گریٹ کہ خبر کی پہلی رات کیا ہے. لائف چینجنگ ہے, لائف بدلتی ہے. اگر تم کو پتا چل جائے کہ what is first night, عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا سب کے لیے کبھی بھی پوچھو. تو جتنی پراپرٹی جتنی سیلنگ ہے زمین کے اوپر, آج اتنے بڑے مجمع سے اسی بارگاہ میں بروڈا میں اس مومنہ کی مجلس میں پوچھ رہا کہ کبھی سوچا کہ میں نے کچھ انویسٹمنٹ نیچے بھی کیا ہے؟ Did you plan anything? تم نے کبھی کوئی پلان کیا نیچے کا؟ اس کا لیے ایک نماز دے رہا ہر شب جمعہ پڑھنے کی. سب سے ریکویسٹ کرنا جو بھی یہ مجلس میں 6 ماہ کی مجلس ہوتا ہے اس مومنہ کی, اللہ اس کے درجات کو بلند کرے, ان کے فیملی ممبرز کو, ان کے شوہر کو صبر جمیل دے. دوستو اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے, یہ نماز تم کو برزخ میں گھر دے گی. خوش ہو گئے؟ پورا ڈیپینڈ کرتا کتنا بڑا گھر. اگر بروڈا میں تم 2 بیڈ روم کے فلیٹ میں ہو
اللہ اتنا کریم ہے، وہاں 2 بیڈروم کا فلیٹ نہیں دے گا، اور بنگلہ دے گا سینٹرلی ایئر کنڈیشن وتھ سرونٹس. سمجھ میں آئے گا؟ چاہتے ہو؟ اتنا ریلیکس ہے کہ آپ کو چاہیے نہیں چاہیے. میں وہ بنگلہ دے رہا ہوں اس نماز کے ذریعے. یہ میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول کہ یہ نماز جو پڑھے گا تو وہ برزخ میں گھر ملے گا. اور برزخ سٹارٹ ہوتا گریو سے، لحد سے. وہاں سے تمہاری برزخ کی پہلی رات ہے، وہاں سے چل رہی ہے پتہ نہیں کتنے سال، ہزاروں لاکھوں سال. تو اس کے لیے کیا ہے؟ 3 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت فجر کی نماز. یہ نماز 3 سورہ والی نماز کہلاتی ہے. 3 سورہ، پلیز غور سے سنو، 3 سورہ والی نماز ہے. نیت کرو شب جمعہ. آپ روز نہیں پڑھ سکتے، کوئی واجب عمل نہیں ہے، لیکن شب جمعہ ریکمینڈڈ ہے. غور سے سنو، میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، لڑکی لڑکا عورت والا سب نیت ہے. شب جمعہ دل میں نیت ہو 3 سورہ والی نماز پڑھی، مغفرت کی، معافی کی، خود بتا اور امید کی اور آپ کی. پہلی رکعت میں الحمد، سورہ خلق جو نارمل، اس کے بعد تیسرا سورہ سورہ خلق یا ایھا الکافرون. اگر قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے، پڑھنا نہیں آتا تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے. کتاب ہاتھ میں رکھو اور دیکھ کے دوسرا سورہ. کتنی دیر ہے؟ بالکل چھوٹا سا سورہ، چھوٹا سا سورہ قل یا ایھا الکافرون. رکوع میں جاؤ، قیام، دونوں سجدے، پھر کھڑے ہو جاؤ. اسی طرح پہلی رکعت پڑھی ویسی دوسری رکعت پڑھو. الحمد، سورہ خلق اور سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے قنوت پڑھو، بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز کرو. نماز کے فوراً بعد سجدے میں جاؤ، شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے توفیق. 7 مرتبہ بولو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. پھر مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور کرو، اس لیے کہ تسبیح مظلوم بیوی زیادہ قبولیت ہے نماز. نماز کی قبولیت تسبیح. پھر ہاتھوں کو اٹھاؤ، اور جب بھی ہاتھوں کو اٹھاؤ ہاتھ میں سجدہ ڈالو جس میں تم سجدہ کرو. خاک شفا اگر تمہارے ہاتھ میں تو وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا. رحمت خدا لازم آتی ہے اگر خاک شفا ہاتھوں پہ آ جائے. ہاتھ بلند کرو، بولو پروردگار یہ نماز ماں، باپ، بھائی، بہن، دادا، دادی، انٹائر مرحومین کے لیے اس کا ثواب ہے. مثال کے طور پر تم 10 سال پڑھے پرونا، میں 20 سال بولتا یار، 20 سال کے بعد تمہارا انتخاب ہوگا نا کبھی نہ کبھی. گھبراؤ مت، کسی کے بولنے سے کوئی مرتا ورتا نہیں، کبھی نہیں مرتا. یاد رکھو، تم مر جاؤ مرتے. مولا علی کا جملہ ہے، تم موت سے کیا ڈرتے ہو، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. میرا مولا بولا موت خود تمہاری پروٹیکٹ کرتی ہے، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. ڈرو مت موت سے. علی والا اور موت سے ڈرے، ارے موت ایک ملاقات کا نام ہے. نبی ابراہیم کے پاس ملک الموت آیا تھا، باپ میں بات نکل. جب آیا سامنے آ کے کھڑا ہو، ابراہیم نبی نے کہا کیوں آیا ہے؟ کہا یا خلیل اللہ بہت دن رہ گئے، چلے لیٹس گو. انگلش میں نہیں بولا، کہا چلیے. ابراہیم نے کہا تو چلا، ڈرے نہیں موت سے. ہاتھوں کو میری طرف، ہاتھوں کو آواز کہ پروردگار میں تیرا دوست ہوں، تو نے مجھے خلیل بولا، آئی ایم یور فرینڈ. کہیں تو دوست کو موت دیتا ہے، کہیں دوست کو موت دیتا ہے. اوپر سے آواز آئی ارے ابراہیم وہ دوست کیا جو ایک دوست برا دوسرا دوست نہ آئے. کر بات پڑھنے ایک اور پڑھیں. میں تو صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ واقعہ کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ موت کی منزل
جہاں بھی پڑھتا ہوں اسی طرح خاموشی سے سنتے ہیں. اور آپ نے تو ایک زمانے پر سنی ہے وہ بھی ایک خطرناک ذاکر کہ جو ڈراتا ہے, لیکن یاد رکھو میں نے کچھ نہیں کرا, میں نے تو کوئی عذاب کی بات ہی نہیں. تو یہ لوگ اگر نماز تمہاری پراپرٹی بنائیں گی, نیچے گھر بنائیں گی, کیسے؟ مثال کے طور پہ تم 20 سال تک یہ نماز پڑھے, آج سے شروع کیا, ہر شب جمعہ 20 ایئرس تک پڑھتے رہے, 20 ایئرس کے بعد تم کو موت آئی, بیٹوں نے لے کے جا کے تم کو نیچے دفن کر دیا, تم یہ پریشان کے نیچے ہونے والا کیا ہے؟ اتنی وحشت ہے. جس نے نماز پڑھی وہ پڑھی, جس نے نہیں پڑھی نہیں پڑھی. جیسے ہی لہر بند ہوا, حساب اور کتاب ہوا, جیسی تمہارا اعمال نامہ کھلا تو پتا چلا کہ تم نے یہ نماز پڑھی اور محمد اور آل محمد کی محبت لے کر آئے. تو دوستو پتہ نہیں ایک گھر کی جگہ پوری ٹاؤن شپ تم کو مل جائے. نیچے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رہوں گا کیسے, خوف کیسے ہوگا, نہیں. اللہ اتنا کریم ہے کہ تم پہنچنے سے پہلے تمہارا انتظام کر کے رکھا ہے. کیا بولا یہ نماز. اور دوسری چیز سے گھر کا کس چیز سے ملتا ہے؟ زیارت عاشورہ. میں نے بہت بولا ہے دنیا بھر میں عاشورہ کے بارے میں, ہو سکتا ہے آپ لوگ سب پڑھتے ہوں گے, ہر آدمی پڑھتا ہوگا. اگر کوئی نہیں پڑھتا, پہلی رات منٹریز ورسز موت کے بعد جو فرسٹ نائٹ ہماری آئیں جس کی وحشت کی آپ نماز پڑھیں, اس رات کے لیے عاشورے سے بہتر کوئی عمل نہیں. یہ میں نہیں بولا, آغا بہجت. جانتے آغا بہجت؟ اللہ کے درجات کو بلند کرے. ایک عظیم پرسنالٹی تھی 21 سینچری. ابھی حال میں 10, 11, 12 سال پہلے, 15 سال پہلے دفن. آج بھی وہ دفن ہے. بی بی معصومہ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. شہزادی کے روضے میں اندر دفن. جب جانا بی بی کی ایک زیارت کو تو ان کی لہر پہ ضرور دے. وہ گولڈن ٹروم کے اندر سارے علماء کے ساتھ آ رہے. ایسی پرسنالٹی تھی کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے بولتے تھے, وہ آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ مزہ علی کی محبت کا ہے. یاد رکھو, اگر ریئلی اف یو لو امام علی, اگر صحیح محبت ہے نا, حلال کھایا ہے نا, پیٹوں میں حلال ہے, زبان حلال رزق کھائیے, نعمتوں سے بچی دی ہے. علی کی محبت کا یہ مزہ ہے کہ تم آگے بھی دیکھو گے پیچھے بھی دیکھو. علی کی محبت کوئی آسان چیز نہیں. اتنی بڑی یہ محبت کیا ہے ذرا میسم سے پوچھو, سلمان و بوزر سے پوچھو کہ یہ محبت کیا, خبر سے پوچھو کہ محبت علی کا مزہ کیا ہے. آگے بہتر اس پرسنالٹی کا نام. بس میں آخری سے کہا کہ میرا وقت ہو گیا. یہ نماز اذان کتنے بجے مانا؟ 1 بجے. وہ ویری گڈ, آپ نے تو اتنا ٹائم دے دیا. چلا پڑھے محمد. آغائے بہجت میں بس 1 گھنٹے آغائے بہجت جیسی شخصیت, ان کے استاد مشہور بات ہے, میں نے بہت پڑھا ہے, یوٹیوب پہ میرا مجالس موجود ہے. آغائے بہجت کے استاد, ان کے انتخاب کے بعد وہ ان کے خواب میں آئے آغائے بہجت. آپ سوچو بہجت اتنی بڑی شخصیت, تو استاد کتنا پائس ہوگا, کتنا تقوی والا. آئے تو آغا نے پوچھا اپنے استاد سے کہ آغا یہ بتاؤ کیسے ہیں؟ اسے نہ پائیں کہا کہ آپ نے اتنا کام کیا دین کا, سب کچھ ملا ہوگا, اتنی کتابیں لکھی, مدرسے, اتنے طلباء, اتنا دین کا آپ نے کام کیا. کہتے کہ میرا قریب, میرے جملے سن, وہ میرا قریب پروردگار ذرہ برابر کی جو میں نے نیکی کی اس کا ریوارڈ میرا اجر ملا. ہر چیز ملی. اب سنو پلیز غور سے سنو. اس کے بعد آغا بہجت نے پوچھا کہ استاد یہ بتاؤ کہ نیچے جانے کے بعد آپ کو کیا فیل ہوا, کیا احساس ہوا کہ کاش دنیا میں یہ کام زیادہ کرتا تو یہاں زیادہ اجر ملتا. تو مسکرا کے کہا میں یہ کام کرتا تھا دنیا میں جب زندہ تھا, ایک وہاں جا کے مجھے احساس ہوا
2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ کرتا تو یہ کتنا اجر ملتا. آقا بہجت جیسی شخص کے پوچھا کہ آقا کون سا کام ہے؟ تو کہا زیارت عاشورہ. انہوں نے کہا اگر بہجت حیرت میں آئے خواب دیکھ لے. کہا عاشورہ زیارت عاشورہ اس کا اتنا ثواب نیچے پہلی رات کو ہے. فرسٹ نائٹ ان دا گریو جو وحشت کی سب سے بڑی رات. بھرے ہوئے گھر کو بروڑا میں چھوڑ کے نیچے گئے پوری اولاد کو رشتہ داروں کو لائٹ کو ایک اندھیری جگہ پہ گئے. سخت ترین رات اس سے بڑی سخت ترین کوئی رات نہیں. کہاں وہاں جب جاؤ گے تو پہلی رات کو سب سے زیادہ اجر دیکھا میں نے. آگے بہتر کے استاد کے 3 دفعہ کا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. انہوں نے کہا عاشورہ سے پہلی رات سے کیا مطلب ہے؟ اب سن عاشورہ سے پہلی رات سے کیا مطلب ہے؟ تو ان کے استاد نے کہا کہ تم عاشورہ کا پیک میری طرف دیکھو. عاشورہ کا جو پیک ہے پوری زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد اب کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں جاتے. سجدے میں جا کے کئی چیزیں پڑھتے الحمدللہ کے ساتھ. آخری جملہ کیا بولتے؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. کیا یہ وہ یوم الورود ہے؟ شفاعت الحسین ہے. تم ہر زیارت عاشورہ میں بھیک مانگتے پیٹ پہ جاتے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. کیا وہ یوم الورود ہے پہلی رات؟ تو دوستوں میں تم سے ریکویسٹ کرا میرے یوتھ کو بڑے کو پڑھتے ہوں میں لڑکیوں سے لڑکوں سے رشتہ نہیں ہے زیارت عاشورہ. ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت نہیں ہے زیارت عاشورہ. 1000 واقعات میں بتا سکتے. ڈیورس کا معاملہ آ گیا تھا وہ لڑکی نے عاشورہ شروع کی. جب فون کیا میں نے بتایا اب ہیپی میرڈ لائف. رسک کا پرابلم ہے پریشانیاں بزنس ڈاؤن ہو رہا 1000 چیزیں ساری کی دوا ایک ہی چیز ہے عاشورہ عاشورہ عاشورہ. اور عاشورہ جب پڑھے وہ جادو وادو سے بھی بچ جاتا حسد سے بچ جاتا. جب پڑھنا عاشورہ تو باواز بلند پڑھ زور سے پڑھنا. گھر جس گھر میں عاشورہ زور سے ہوتا وہاں کوئی بڑا مصیبت نہیں آتی. اور انلیس تم اس کے بعد کوئی گناہ کر رہے اللہ مجھے معاف کرو. بچے ہیں کسی کے کسی ماں کے بچے ہیں کسی لڑکی کے بچے ہیں تو جب سلام کرنا تو بچے کو گود میں اٹھا. کرائے کے بچے کو نہیں اپنے بچے خاموش ہو. یا معصوم بچے 10-11 سال کے سامنے کھڑے اس کے ساتھ وہ 4 بچے کہنا سلام علی حسین والا علی ابن حسین والا اولاد حسین والا صاحب بچے. ایک چیز یاد سلام واجب نہیں ہے جواب ہے سلام واجب نہیں. سمجھا پیچھے والے بڑے بڑے سلام واجب نہیں. مثال کی طور پر جیسے میں نے انٹر کا امام باقر مومنین آئے آج کہا السلام علیکم. میں جانتا نہیں تھا مومن ہے یہ معلوم ہے. جیسے انہوں نے کہا السلام علیکم میں کہیں اور دیکھا تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرایا. آپ جانتے نہیں پہچانتے نہیں لیکن سلام جب کوئی کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے مسکرا کے جواب دیتے. اگر میں ادھر ادھر دیکھ کے جواب دیتا تو وہ یہ کہتے ہیں مولانا کو اخلاق نہیں. میں سلام کروں تو ادھر دیکھیں اہل بیت مرکز ہے اخلاق. آپ سوچو آپ بروڑا سے آپ نے کہا سلام علی حسین. حسین نے پلٹ کر تم کو دیکھا اور صرف دیکھا نہیں مسکرایا. ایمان کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. تمہاری ساری تکلیفیں ایک لمحے میں دور ہو جائے. ماں کی لہر پہ جاؤ میں اولاد کو بڑا ختم کرنا مجلس. ماں باپ کی لہر پہ جب جانا تو عاشورہ پڑھو یا وارثہ پڑھو. یہ 2 زیارت ماں کی لہر پہ کھڑے رہ کے یا وارثہ پڑھو یا عاشورہ پڑھو. کھڑے رہ کے یہ بولو کہ اللہ میں مولا حسین کو میں یہ زیارت پڑھ آپ کی میری ماں کی طرف سے پڑھ میرے باپ کی طرف سے
یہ سارے مرحومین کی طرف سے پڑھو. On behalf of all these مرحومین, پوری دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کی طرف سے, جن کی پہلی رات سیدھا شروع نہیں کرنا, یہ نیت کرنا کہ جس کی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں, ہم کو نہیں معلوم 1000 آدمی کی پہلی رات وحشت ہے, لیکن تم نے یہ زیارت عاشورہ یا وارثہ پڑھی اپنے ماں باپ کی لحد, ٹائم لے کے جانا ماں کی لحد. میں بچوں کو بول ٹائم لے کے جانا, کیوں گئے اور فوراً واپس نہیں آنا, فلائنگ وزٹ نہیں کرنا, ٹرائی ٹو اسٹے اوور دیر. اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو نیچے سے تمہاری ماں کی آواز تم اپنے کانوں میں سنو. جب اولاد جا کے ماں کی لحد میں بیٹھ کے, باپ کی لحد میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھتی ہے, ماں ایسا دیکھتی ہے, باپ ایسا دیکھتا ہے, اور جب اٹھنے لگتے تو نیچے سے آواز آتی ہے, میرے بیٹے کچھ دیر اور ٹھہر. یہ ماں کہتی بیٹا اور ٹھہر جا تو کہ میں دیکھ رہی ہوں. یہ ماں تو زیارت عاشورہ پڑھو یا وارثہ پڑھو. وارثہ تو 5-6 منٹ کی, ان کے بیان میں آپ سنو. پہلی رات آپ نے کہا پوری دنیا میں ختم کرنا مجلس, پوری دنیا میں 1000 آدمی کی پہلی رات. تم نے بڑوڑا کے قبرستان میں جا کے کہا السلام علیکم یا عبداللہ, تو 1000 آدمی کے لحد میں فرشتے نور کا کش لے کے جاتے, ان کا اندھیرا ختم ہوتا, ان کی وحشت ختم ہوتی. پوری دنیا کے وہ مردے پوچھتے یہ نور آ رہا کہاں سے, تو اس کو بتایا جاتا کہ دیکھ بڑوڑا میں ایک مثال ہے, بڑوڑا میں وہ لڑکا اور لڑکی زیارت امام حسین تمہاری نیت سے بڑی وحشت ختم ہونے تھی, تو وہ سارے مرحومین نیچے سے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے کہ پروردگار یہ جو زیارت پڑھا یہ ہم کو جانتا نہیں تھا, یہ ہم کو پہچانتا نہیں تھا, یہ ہمارا رشتہ دار نہیں تھا, لیکن اس نے ہم کو یہ تحفہ دیا, ہماری لحد میں نور بھیجا, ہماری وحشت کو ختم کیا. اللہ تو اس کی زندگی میں نور عطا کر. ایک زیارت عاشورہ تمہاری زندگی بدل جائے. ماں کی لحد پہ جاؤ تو یہ ضرور پڑھو. یاد رکھو, یہ مت سوچو کہ 10 سال ہو گئے ماں کو, 20 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, اب کیا پڑھیں گے. جب تک تم زندہ ہو تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری ریسپانسبلٹی کہ تم اپنے والدین کے لیے تحفہ پوچھتے ہو. زیارت امام حسین, سورہ یاسین, سورہ کم از کم ایک رکوع پڑھ لو سورہ یاسین, ایک رکوع. اب بولے اللہ اس کا ثواب ہے. دن بھر میں کچھ ماں باپ کے لیے ٹائم کو سپیئر کرنا, وہ تم 10-15 منٹ سپیئر نہیں کر رہے بلکہ تم اپنی بخشش کر رہے. تمہارے حالات صحیح ہو جائیں گے. بس آخری جملے یاد رکھو, جو ماں باپ کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کو کبھی مجبور نہیں کرتا, اس کا رزق کبھی نہیں. اس مرحومہ کے لیے اور جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے جس کی جب پہلی رات ہے اس کے لیے ایک بابا سے بلند سلام ہو. بس دوستو بڑا آباد رکھیں, بڑا سلامت رکھیں. مجھے بڑی خوشی بھی بڑوڑا ہے, میں فوراً مجھے نکلنا ہے. اور ڈونٹ فارگیٹ می ان یور دعاز, مجھے دعا میں مت بھولو. جو میں نے باتیں بتائی کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی. اور اللہ اس مرحومہ کو بیوی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے. ان کے شوہر کو, ان کے بچوں کو, ان کے اہل خاندان کو, بھائی بہنوں کو صبر جمیل دے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں اللہ سلامت رکھے, اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل کرے. سارے مرحومین اور اس مرحومہ کے لیے ایک بابا سے بلند سلام. دوستوں آپ نے غور کیا آج مجلس میں جو مرثیہ پڑھ رہا تھا بھائی, بہت خوبصورت آواز ہے, بڑی اچھی آواز, بڑا اچھا سلام بھی پڑھا. بہت مرثیہ خاتون کی مجلس ہے, ایک مومنہ کی مجلس تھی جو سوسرات میں کس کا مرثیہ پڑھا رہا, میری مظلوم شہزادی.
وہ مسیح ہوا تو پتا چلا کہ کوئی خاتون کی وجہ سے. یہ ہمارے دستور ہے ہمارے پاس کہ کوئی مرد مرتا ہے تو مولا حسین کا ذکر، کوئی خاتون مر جائے تو شہزادی کونین کا مظلوم بیوی کا. آپ بڑا تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، رونا بھی چاہیے. وہ مظلومہ جو 18 سال کے سن میں آپ کے ایسا دیکھ کے چلے، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. کتنی آسانی سے میرے یہ جڑے والے 18 سال کے سن میں ہاتھ میں لکڑیاں. میری مظلوم بیوی ایسا نہیں چلتی تھی لکڑی میں، بلکہ عصابی ہوتی تھی. ایک ہاتھ کمر کے اوپر ہوتا تھا، ایک ہاتھ کمر کے اوپر. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو. عزیزوں، روایتوں میں ہے کہ بالکل آخری ایام میں شہادت سے پہلے میری مظلوم بیوی کا یہ حال تھا کہ دیوار کا سہارا لے کے فاطمہ کرتی تھی. ظالموں نے وہ ظلم کیا، اللہ ان پہ عذاب نازل کرے. میری شہزادی کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ 3 دن کے بعد میری بیوی کو وہ پرسا ملا کہ 15 کے قریب یہ ظالمین تھے جن کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں. میری شہزادی کے دروازے پہ آئے. آہستہ مت سنو، آہستہ مت سنو، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو. دروازے پہ آئے وہ ظالم نے، میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ رہے ہو کون ظالم تھا. اللہ کا عذاب نازل کرے. وہ ظالم نے پکارا. میری شہزادی دروازے کے پیچھے آئی اور بیوی کے پیچھے دیوار تھی جو پردے کے لیے رکھی گئی. دیوار اور دروازے کے بیچ میں میری مظلوم بیوی آ گئی. اس ظالم نے کہا کہ میں علی کو باہر نکالوں گا، میں گھر کو جلا دوں گا. عزیزوں، جب اس ظالم نے کہا تو میری مظلوم شہزادی نے کہا کہ اس گھر میں میں رہتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے. اس نے صرف بولا نہیں بلکہ لکڑیوں کو رکھ کے لکڑیوں کو روشن کر دیا. اور جب آگ بھڑکنے لگی اس نے دھکا مارا دروازے کو. دروازہ جلتا ہوا میری شہزادی کے اوپر گر گیا. دروازہ اور دیوار کے بیچ میں میری آگ. ملامت رکھے، ملامت رکھے اپنے باتیں بلند. اسی طرح پرسا ہو، اسی طرح پرسا ہو. دوستوں، صرف دروازہ نہیں چلایا، آپ صبح پڑھ کے روز اس ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا. اس نے تازیانہ میری بیوی پہ بلند کیا. فاطمہ نے طرف کے کہا بابا. ساری پھسلیاں دور گئی میری بیوی. دیوار کا سہارا لے کے فاطمہ چلی. بیوی ایک ایک آنسو کو قبول کرے. زمانے کا امام تم کو دعا دے گا. آج حسنین تم کو دعا دیں گے، شہزادیاں دعا دیں گی، میرا مولا دے گا. عزیزوں، آخری ایام 75 دن یا 90 دن زندہ رہیں گی بس. آپ سوچو، صرف 75 دن. رسول کی ایک لوٹی بیٹی صرف 75 دن زندہ رہی. باپ کے بعد یہ ظالمین آگے کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رو یا رات میں رو. بیٹی باپ کا ماتم نہیں کر سکتی تھی. عزیزوں، یہ مدینے کی یتیمہ تھی جس کو رونے نہیں دیا. اور وہ کربلا کی یتیمہ ہے 4 سال کی سکینہ کہ جب ہائے حسین کہتی تھی ظالم شمر منہ میں تماچے مارتا تھا. سکینہ تڑپ کے کہتی تھی بابا میں یتیم ہو گئی. بابا ظلم مدینے سے شروع ہوا، کربلا تک گیا. بس میں نے حدیث ختم کر دی. جب بیوی کی شہادت ہوئی، میرے مولا نے غسل و کفن کے بعد، آپ صرف تصور کرو کہ مدینہ ہے، رات کا وقت ہے، چراغ چل رہا، میری مظلوم شہزادی کی میت رکھی ہوئی. کنیزوں نے سلام کیا. اس کے بعد دونوں شہزادیوں نے آگے ماں کو سلام کیا. بیٹیوں نے سلام کر کے گوشے میں ٹھہر گئے. اب اس کے بعد مولا حسن اور مولا حسین آئے. مولا حسن مولا حسین اتنے چھوٹے
حسن امام حسین آئے تو کیا ہوا؟ مرزا دلیل کہتے ہیں کہ ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا، ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا، رو رو کے اماں اماں کہا بڑا چھوا، تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، پاؤں میں جب نہ پایا تو یہ کان نے کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز تو حسین ہوں اماں، حسین ہوں۔ جب یہ کہا تو بندے کمر ٹوٹ گئے، فاطمہ نے سینے سے لگا دیا، میری بیوی کربلا میں دیکھ رہی تھی کہ حسین کے گلے پہ خنجر ہے اور فاطمہ میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل، سبھی کے امین بولو یہ خاص دعا کرو، پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل، سبھی کے اچھے والوں کو پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا ہو، جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس رکھی گئی اس مرحومہ کو میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت، اللہ تو جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کر، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ، پروردگار میری بیوی کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو، سب مل کے ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا، ہم میں سے ریاکاری غرور تکبر کو نکال، تو ہم کو اپنا عبد صالح بنا، ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب، جن کے رزق کے پرابلم سے ان کے رزق کے دروازے کھول، جو قرضوں میں ان کے ڈیبٹس ادا کر، جس کی پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات ہے، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار، ایک سورہ فاتحہ سیدہ معراج فاطمہ زیدی بنت سید مہدی اصغر کاظمی، سورہ فاتحہ۔